آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی سائٹ پر حج 2024 فیڈ بیک فارم آ چکا ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فیڈ بیک فارم ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھیں گے۔ پھر آگے اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فیڈ بیک فارم کو آپ کو کیسے بھرنا ہے اور کس طرح کی انفارمیشن اس میں مانگی جاتی ہے اور آپ کو کیا کیا بھرنا ہے اس میں، اور اس کے بھرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حج بدل کیا ہوتا ہے اور حج بدل کون لوگ کر سکتے ہیں اور کن کے لیے ہوتا ہے، اس پورے طریقے کو سمجھیں گے۔ اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے کہ حج 2024 کا آج تک کا لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے، کیونکہ ابھی تک حاجیوں کا سلسلہ آنے کا جاری ہے، تو آج کی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ویڈیو پورا دیکھیے گا اور ایک ایک چیز کو باریکی سے سمجھیے گا، جب ہی آپ کے کام آئے گا۔ اور میں ایک درخواست کرتا چلوں کہ حج فیڈ بیک فارم سب حاجیوں کو بھرنا ضروری ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، حج کمیٹی آف انڈیا کی سائٹ پر جب آپ جائیں گے تو اوپر جہاں پر سرکولر لکھے ہوئے ہیں، ہوم لکھا ہوا ہے، سویدھا ایپ لکھا ہوا ہے، وہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا کالم بڑھ گیا ہے، فیڈ بیک فارم۔ تو آپ فیڈ بیک فارم کو بھریے، اور میری درخواست ہے تمام حاجیوں سے جو 2024 میں حج کر کے آئے ہیں یا جو اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، وہ اس فارم کو ضرور بھریں۔ اور اس فارم کو سب حاجی سے میری درخواست ہے اس کو بھریں۔ اس میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں کہ اس بار حاجیوں کو کہاں کہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہاں کہاں زیادہ تکلیف ہوئی، اور کس کس جگہ اور کس کس فیلڈ میں ابھی حج کمیٹی آف انڈیا کو سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں تمام حاجی بہت غور سے دیکھیں اور اس کو بھریں۔ دیکھیے، فیڈ بیک فارم ایک طرح کا سروے ہوتا ہے جو ہر سال حج کمیٹی آف انڈیا کرواتا ہے کہ اس کی کہاں کوتاہیاں رہیں، کہاں کہاں اس سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں سدھار کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے تمام حاجیوں کو یہ فارم بھرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے ایکسپیرینس، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ وہاں پر شیئر کر سکیں اور وہ چیز حج کمیٹی آف انڈیا کو معلوم ہو سکے۔ دیکھیے، جب آپ فیڈ بیک فارم کو کلک کریں گے تو وہاں پہلی چیز جو کھل کے آئے گی، آپ کا ای میل ایڈریس مانگیں گے یا موبائل نمبر مانگیں گے، اور آپ کا کور نمبر مانگیں گے۔ آپ اس کو بھریے، اس کو اوکے کیجئے۔ پھر آپ کے موبائل پر، اگر آپ نے موبائل نمبر ڈالا ہے تو موبائل پر OTP آئے گا، اگر آپ نے ای میل ڈالا ہے تو ای میل پر آپ کے OTP آئے گا۔ آپ OTP ڈالیے، پھر اس کے بعد وہ فارم کھل جائے گا۔ اب جب پہلا فارم کھلے گا تو اس میں مدینے کے بارے میں ہوگا کہ مدینے میں جو ہوٹل دیے گئے حاجیوں کو وہ کیسے تھے، وہاں آپ نے کمفرٹیبل فیل کیا نہیں کیا، وہاں جو حج کمیٹی آف انڈیا کا جو اسٹاف تھا اس نے آپ کے ساتھ آپ کا تعاون کیا یا نہیں کیا، خادم حجاج نے آپ کا تعاون کیا یا نہیں کیا، آپ کو کس طرح کی پریشانیاں آئیں۔ تو آپ کو ٹک کرنا ہے، وہاں 4 آپشن ہوں گے تو اس میں سے آپ کو ایک کو ٹک کرنا ہے۔ یہ پورے مدینے کے بارے میں ہے۔ پھر سیکشن B ہوگا مکہ کے بارے میں کہ مکہ میں جو بلڈنگ ملی وہ کیسی تھی، آپ اس سے مطمئن ہیں، سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں، حج کمیٹی کا جو اسٹاف تھا وہ کوآپریٹو تھا یا اس نے صحیح سے کام کیا یا نہیں کیا، خادم الحجاج آپ کے ساتھ رہے یا نہیں رہے، یا صحیح سے کام کیا یا نہیں کیا۔ اس کے بعد جو بسز سروس تھی عزیزیہ سے لے کے اور حرم شریف کے بیچ میں، اس سے آپ مطمئن رہے یا نہیں رہے۔ پھر حج کے دوران آپ کو جو ٹرین سے سفر کرایا گیا، آپ اس سے سیٹسفائی تھے یا نہیں تھے، اگر آپ نے بس سے سفر کیا تو آپ سیٹسفائی تھے یا نہیں تھے، مینا میں آپ معلم کے سروسز سے سیٹسفائی رہے یا نہیں رہے، کھانا آپ کو اچھا ملا یا نہیں ملا، مینا سے عرفات کا سفر آپ کا مطمئن بخش رہا یا نہیں رہا، یا اس میں پریشانیاں رہیں، عرفات کا سفر آپ کا کیسا رہا، مزدلفہ کا سفر کیسا رہا، جمرات کا کیسا رہا، اور پھر مینا سے عزیزیہ واپسی میں آپ کو معلم کی طرف سے کوآپریٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، واپسی میں آپ کا سامان کیسے لیا گیا، سامان آپ کا کھویا تو نہیں، آپ کے پیسے کھوئے تو نہیں۔ یہ سب ایک سروے ہوتا ہے جو حج کمیٹی آف انڈیا کرواتی ہے۔
پھر وہ آگے چل کے اس میں سدھار لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے تمام حاجیوں سے درخواست ہے کہ فیڈ بیک فارم سب بھریں۔ اگر آپ کو نہیں بھرنا آتا تو کسی پڑھے لکھے انسان سے، لیکن بھروائیں ضرور، اور اس میں جو بھی آپ کو ٹک کرنا ہے کہ آپ سیٹسفائی تھے، ڈس ایگری تھے، یا بہت بری کنڈیشن تھی، آپ جو بھی ہے وہ اس کو ٹک کیجئے۔ پھر لاسٹ میں ایک سجیشن کا باکس آئے گا کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، کہ حج کمیٹی آف انڈیا کو ابھی بہت سدھار کی ضرورت ہے، کونسلیٹ جنرل آف انڈیا کا رول کیسا رہا، معلم کا رول کیسا رہا۔ تو ان سب کے بارے میں آپ اچھے سے بھریے۔ دیکھیے، آپ تو حج کر آئے، آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، ظاہر ہے سب نے دیکھا، پوری دنیا جان گئی کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، بے گناہ لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے، سڑکوں پہ پڑے رہے، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں تھا۔ تو آپ نے جو تکلیفیں اٹھائیں، اب آئندہ جو حج کو جائیں گے ان کو وہ تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ذمہ داری سے یہ فارم بھریں اور دلچسپی لیں اس میں، اور اس مہم کو زیادہ سے زیادہ آگے تک بڑھائیں، اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے بڑھائیں تاکہ لوگ اویئر ہو سکیں کہ فیڈ بیک فارم کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے حج کرنے کے بعد۔ دیکھیے، آپ نے پریشانی اٹھا لی، لیکن اب آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ کے جو بھائی بہن آئندہ سالوں میں جو حج کرنے جائیں ان کو تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ایک نیک کام بھی ہے، اور آپ نے جو تجربے کیے آپ وہی فیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر، کوئی اپنی طرف سے تو کوئی کہانی بنا نہیں رہے، جو آپ کو تکلیفیں ہوئیں وہی آپ اس میں لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا جائز حق ہے، اور میں پھر آپ سے ایک بار درخواست کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو بھریے۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیز ہوتی ہے حج بدل، یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں حج نہیں کر پائے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں ضعیف ہو چکے ہیں یا بیماری کے چلتے وہ حج نہیں کر پاتے اور معذور ہیں، حج کو نہیں جا سکتے، لیکن ان کا دل ہے لیکن نہیں جا پائیں گے۔ تو ان کی اولاد یا ان کے اہل و عیال چاہیں تو حج بدل ان لوگوں کی طرف سے کروا سکتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں، یا جو حج کا نیت تو ہے لیکن بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا زیادہ ایج ہو گئی ہے، نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ حج بدل کی، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں یا حج بدل کروا سکتے ہیں، تو پھر ان کو حج بدل کروانا چاہیے۔ دیکھیے، حج بدل وہی آدمی کر سکتا ہے جو پہلے خود کا حج کیے ہوئے ہو، یعنی کہ فریش کوئی حاجی نہیں جا سکتا، یعنی کہ پہلے جب تک اپنا حج نہ کر لیں آپ حج بدل کے انٹائٹل نہیں ہیں، آپ حج بدل نہیں کر سکتے۔ تو بہت سے لوگ کوئری کرتے ہیں، میرے پاس بہت سوال آئے کہ کون لوگ کروا سکتے ہیں۔ دیکھیے، سعودی عرب میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو حج بدل کرواتے ہیں، کم پیسے میں کروا دیتے ہیں، لیکن وہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ تو وہ کیسے کریں گے؟ پھر وہ دور کا مسئلہ ہو جاتا ہے، فون پہ بات ہوئی، آپ نے پیسے بھیج دیے، پھر وہ کس طریقے سے حج بدل کر رہے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہی ملک سے کسی کو چنیں اور اس کو حج بدل کے لیے بھیجیں، اور اتنا ہی پیسہ خرچ کریں جو آپ کے جن کے لیے آپ حج بدل کروا رہے ہیں جو ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، یعنی کہ پورا کرایہ آپ اگر اس کو دیں تو وہ حج بدل افضل مانا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب اپنے کسی بزرگ ماں باپ کا یا جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کا حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں۔ یہ ایک انفارمیشن ہوئی جو لوگوں نے مجھ سے بہت سوال کیے، تو آج میں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ میں حج بدل کے لیے تیار ہوں اگر کوئی صاحب 2025 میں مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ لیکن فارم بھرنے جائیں گے اس سے پہلے آپ کو مجھے بتانا ہوگا، اور پھر وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن سب بیٹھ کے طے ہوں گی، کیونکہ اس میں کوئی کسی طرح کی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اکثر میں فری آف کاسٹ دوسری جگہوں پر جا کے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا کر حج ٹریننگ دیتا ہوں، تو اگر کسی ڈسٹرکٹ میں یا کسی اسٹیٹ میں لوگوں کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو سے وہ متاثر ہوئے ہیں کہ میں
پوائنٹ ٹو پوائنٹ انفارمیشن دیتا ہوں یا میرے بتانے کا طریقہ اچھا ہے یا میری ویڈیو سے ان کو فائدہ ہوا ہے، تو اگر وہ چاہیں تو اپنی ڈسٹرکٹ میں یا اپنے کسی دوسرے اسٹیٹ کی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر مجھے وہ اپنا شیڈول بتا دیں، میں فری آف کاسٹ حج ٹریننگ دینے آ سکتا ہوں۔ لیکن حج ٹریننگ کیونکہ میرا پھر عید کے بعد سے شیڈول بہت بیزی ہو جاتا ہے، تو عید کے بعد میں نہیں نکل سکتا حج ٹریننگ دینے کے لیے، کیونکہ پھر میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ اس لیے جو بھی ٹریننگ اگر میں دوں گا تو وہ یا تو رمضان سے پہلے دوں گا یا پھر رمضانوں میں دوں گا۔ تو اگر کوئی حضرات انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ میری خدمت لینا چاہتے ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کے حاجیوں کے لیے یا اپنے علاقے کے حاجیوں کے لیے، تو وہ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ٹریننگ رمضان سے پہلے یا رمضان میں دے سکتا ہوں، عید کے بعد میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود بہت مصروف ہو جاتا ہوں حج کے سلسلے میں۔ اور آپ مجھ سے یہ نیچے دیے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، تو اس پہ آپ میسج چھوڑ سکتے ہیں، میں آپ سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ آخر میں ہم بات کر لیں کہ حج 2024 آج تک کا جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، یعنی آج تک کا جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ابھی تک سعودی عرب سے ہندوستان کے الگ الگ امبارگیشن پوائنٹ پر 384 فلائٹس آ چکی ہیں اور تقریباً 1,27,200 حاجی جو ہیں وہ اپنے وطن آ چکے ہیں۔ اس وقت تقریباً مدینہ میں 12,591 حاجی موجود ہیں اور مکہ میں 15 حاجی موجود ہیں، جس میں سے 8 حاجی جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں، باقی ان کے جو ساتھ گئے تھے کور میں تھے وہ رکے ہوئے ہیں۔ تو 8 حاجی اس وقت مکہ کے الگ الگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور باقی ان کے ساتھی رکے ہوئے ہیں، تو 15 حاجی ابھی مکہ میں موجود ہیں۔ اور اس بار پورے حج کے دوران 201 حجاج کرام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو قبر کو روشن کر دے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں ان کی مغفرت کے لیے آمین ضرور لکھتے رہیے گا۔ تو یہ تھا ایک بہت خاص ویڈیو جو میں اپیل کر رہا ہوں تمام حاجیوں سے کہ حج فیڈ بیک فارم سب دلچسپی سے بھریں اور صحیح چیز بھریں اس کے اندر، تاکہ آنے والے زمانے میں حاجیوں کو آسانی ہو سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ